دنیا کا کوئی فرد روزے کی حالت میں خواہشات پوری کرتے ہوئے تجھے اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی ذات تجھے بند کمرے میں بھی دیکھ رہی ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ نے خواہشات پوری کرنے سے منع کیا ہے، جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے سے منع کیا ہے۔ جب خواہشات سے رکتا ہے اللہ سے ڈر کے، اللہ اس میں فرشتوں جیسی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کر کے جب کھانا نہیں کھاتا، فرشتوں جیسی اس میں صفات پیدا ہوتی ہیں۔ فرشتے پانی نہیں پیتے، پیاس کی حالت میں، شدت پیاس میں، روزے کی حالت میں اللہ سے ڈر کر کے پانی نہیں پیتا، اللہ فرشتوں جیسے اس میں صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور خواہشات فرشتوں میں نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر کے روزے کی حالت میں جائز خواہشات بھی منع ہے وہ بھی پوری نہیں کرتا، اللہ فرشتوں جیسی صفات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اس محبوب کی امت کو روزے دینے کی اللہ کی حکمت یہ ہے، اس محبوب کی امت کو ساری امتوں سے اونچا کر دیں اور بعض فرشتوں سے بھی اونچا کر دیں۔ یہ تو روزے کی نعمت ہے۔ تراویح ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے، کتنا بڑا انعام ملا ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ، 5 نمازوں کے ساتھ رمضان مبارک میں تراویح کتنا بڑا انعام ملا ہے۔ اللہ نے کچھ فرشتے وہ پیدا کیے ہیں، جب سے وہ پیدا ہیں قیام میں کھڑے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ ہماری تراویح میں رکوع 2 رکوع کے بجائے 3-4 رکوع کا حصہ پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، سر چکرا جاتا ہے۔ قربان ان فرشتوں پہ جب سے وہ پیدا ہیں قیامت برپا ہوگی، وہ قیام کی حالت میں اللہ کی عبادت حمد و ثنا میں لگے ہیں۔ جب تراویح میں ہم نے قیام کیا، قیام والے فرشتوں کی ساری عبادتیں سمٹ کے ہمارے تراویح کے قیام میں آ گئی، پھر ہم رکوع میں گئے۔ کچھ فرشتے اللہ نے وہ پیدا کیے ہیں، جب سے وہ پیدا ہے وہ رکوع میں ہیں۔ ہم 3 دفعہ سے زیادہ تسبیحات نہیں پڑھتے، سر چکرا جاتا ہے، کمر تھک جاتی ہے۔ قربان جاؤ فرشتوں پہ جب سے وہ پیدا ہے وہ رکوع میں ہیں۔ جب ہم تراویح میں رکوع میں گئے، آسمان کے رکوع والے فرشتوں کی ساری عبادتیں سمٹ کے ہماری تراویح کے رکوع میں، فرض نماز کے رکوع میں، نفل نماز کے رکوع میں آ گئی۔ پھر جب ہم سجدے میں گئے، کچھ فرشتے اللہ نے وہ پیدا کیے ہیں، جب سے وہ پیدا ہیں وہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا قرب انسان کو سجدوں میں ملتا ہے۔ سجدے میں اس نے گھٹنے ٹیک دیے، ہاتھوں کو بچھا دیا، ناک اور پیشانی کو رگڑ کے جب سبحان ربی الاعلی کی صدائیں لگاتا ہے، وہ کریم اللہ اس کو سجدوں میں دیکھ کر اپنے بندے کو اتنا خوش ہوتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے کو، میرے بندوں کو تراویح میں کیسے گھٹنے ٹیکے ہوئے، کیسے ہاتھ بچھائے ہوئے، کیسے ناک پیشانی کو میرے دربار میں رگڑے ہیں۔ ہم سجدوں میں یہ تصور جمایا کریں، اللہ گھٹنے تیرے سامنے میں نے ٹیک دیے، ہاتھوں کو تیرے سامنے بچھا دیا، ناک اور پیشانی کو تیرے دربار میں رگڑ کے تیری عظمت بلندیاں
پاکیاں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا، سجدے میں تصور ہم جمایا کریں، جیسے پاک پانی سے ناپاک کپڑا پاک بھی ہو جاتا ہے، خوبصورت بھی بنتا ہے، اجلا اجالا بھی بنتا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ تیرا پاک نام میں سجدوں میں دے رہا ہوں، یہ تیرا پاک نام سجدوں میں مجھے گناہوں سے بھی پاک کر دے گا، تیرا پاک نام میرے چہرے کو بھی ایمان کی روشنی سے روشن کر دے گا، نماز کے نور سے میرے چہرے کو بھی روشن کر دے گا۔ یہ سجدے میں ہم تصور جمایا کریں۔ وہ فرشتے وہ ہے جب سے وہ پیدا ہیں وہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا، وہ فرشتے سجدوں سے سر جب اٹھائیں گے، اللہ کے دربار میں کہہ اٹھیں گے، ما عبدناک حق عبادتی کا، اللہ ہم تیری عبادتوں کا حق ادا نہیں کر سکے، تیرے سامنے سجدوں کا حق ادا نہیں کر سکے، تیرے سامنے پیشانی ناک کو رگڑنے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بعد دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدوں میں پڑے رہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان نبوت پہ ہوتا تھا، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تیرا محبوب بھی تیری تعریفوں کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری عظمتوں بلندیوں کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جب ہم سجدوں میں گئے، آسمان والے سارے فرشتوں کی باتیں سمٹ کے ہمارے سجدے میں آ گئی۔ تراویح میں تشہد میں بیٹھے، کچھ وہ فرشتے ہیں جب سے وہ پیدا ہیں وہ تشہد میں بیٹھے ہیں، اور ہم تشہد میں بیٹھے، آسمان کے سارے تشہد والے فرشتوں کی یہ باتیں سمٹ کے ہمارے تشہد میں آ گئی کہ ابھی ہم نے سوچا بھی ہے اللہ نے روزہ اور تراویح ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، اللہ کی اس نعمت کی ہم قدردان نہیں کرے، پتہ نہیں آئندہ سال کس کو روزے تراویح نصیب ہوگی، کس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے آج نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے، اس لمبی زندگی میں اللہ روزے رکھ کر تجھے راضی کریں گے، رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں بہاریں جو آسمانوں سے تو اتار رہا ہے، اللہ ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، تو اپنی رحمتوں سے رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں بہاریں پوری ہمیں نصیب فرما، اور ہم نیت کریں زندگی میں جتنے رمضان آئیں گے تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور تراویح باجماعت نماز سے پڑھیں گے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ آج ہم نیت کر لیں پوری زندگی کے روزوں اور تراویح کی نیت کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے ختم نبوت کے سفیر غازی عبدالرشید صاحب رمضان مبارک میں تشریف لاتے ہیں، تو یہ ختم نبوت کا ایسا کام ہے، یہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ختم نبوت کے کام میں کسی درجے میں حصہ ڈال دیا، قیامت کے دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ لمبے چوڑے تو ہم اگرچہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جو ختم نبوت کے کام کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا، مالی تعاون کرنا، ان کے حوصلے شوق بڑھانا، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے جب ختم نبوت پہ ہے ایمان ہمارا،
اے ختم رسل سرور دو عالم کی یاد دو، جب ختم نبوت پہ ہے ایمان ہمارا، اے ختم رسل سرور دو عالم کی یاد دو، پھر دین حمیت کا یہی ہے تقاضا کہ ناموس رسالت کے لیے جانیں لڑا دو۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر نہ باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد کامل ہمارا ایمان ہو نہیں سکتا۔